بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معلم القرآن، یونٹ نمبر 3 اور سبق نمبر 1۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کوئی یا ایک کے اضافہ کے ساتھ آپ نے ترجمہ لکھنا تھا، جیسے کہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے وہ کام کیا ہوگا۔ آج ہم اپنا آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے کہ چند ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور انہی کے ساتھ ہی آپ نے ان کتوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے سب سے پہلے لفظ ہے کبیرن، تو کبیرن کا اردو زبان میں مطلب ہے بڑا۔ اردو زبان میں کبیرن کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا۔ تو یہاں پر کبیرن کا مطلب اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح ان کتوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے فسادن کبیرن، ایک بڑا فساد، اجرن کبیرن، ایک سب سے بڑا بدلہ۔ اب اجرن ہے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ امزا ہے تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا، خوب، بہت، بکثرت کا مفہوم استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک سب سے بڑا بدلہ، عذابن کبیرن، ایک بڑا عذاب، ضلالن کبیرن، ایک بڑی گمراہی، اسمن کبیرن، ایک بڑا گناہ، جہادن کبیرن، ایک بڑا جہاد، طغیانن کبیرن، ایک بڑی سرکشی، الفضل الکبیرو۔ یہاں پر جو خاص بات وہ ہے کہ یونٹ 2 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف لام ہونے کی وجہ سے اس لفظ کے شروع میں ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اسی لفظ کا مطلب جانا جاتا ہے۔ جیسے الف لام شروع میں آ گیا تو یہاں پر ہم اس کا مطلب کیا کریں گے؟ بڑا فضل۔ ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیے، اجرن کبیرن، ایک سب سے بڑا بدلہ، فضلن کبیرن، ایک بڑا فضل، ملکن کبیرن، ایک بڑی بادشاہت، الفوز الکبیرو، ایک بڑی کامیابی۔ یہاں پر بھی ہم ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی مختلف آ رہی ہیں۔ یعنی کوئی ایسا لفظ ہے جیسے اجرن کبیرن اور اجرن کبیرن، تو یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہے، یعنی دونوں کا مطلب الگ ہونا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں جو کہ اس سبق کے شروع میں کہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے کیا پچھلے میں بھی آپ کو اچھے سے یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کا مطلب ویسے ہی لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، دوسرا لفظ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے مبین۔ تو مبین کا مطلب کیا ہے؟ واضح، کھلا یا روشن۔ یعنی اوپر جو لفظ ہم نے پڑھا کبیرن، اس کا مطلب بڑا، اور یہاں پر مبین کا مطلب واضح، کھلا یا روشن۔ تو اب آپ نے ان الفاظ کے ساتھ واضح، کھلا یا روشن کوئی سا بھی ایک لفظ، یعنی لفظ کی مناسبت سے اس کے ساتھ تینوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھ کے اس کا مطلب لکھنا ہے۔ یعنی کوئی یا ایک تو ہم نے لکھنا ہی ہے، لیکن یہاں پر واضح کا لفظ استعمال کرنا ہے، کھلا یا روشن، تینوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کتاب مبین، ایک واضح کتاب، ساحر مبین، ایک واضح جادوگر، عدو مبین، ایک کھلا دشمن، ثعبان مبین، ایک واضح سانپ، اثمن مبین، ایک واضح گناہ، نورم مبین، ایک واضح روشنی، قرآن مبین، ایک روشن قرآن، البلاغ المبین، واضح پہنچانا، یعنی کسی بات کا واضح طور پر پہنچانا، واضح بات کرنا، الفضل المبین، واضح فضل۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ الف لام ان دونوں لفظوں کے شروع میں ہے، اس لیے ہم یہاں پر ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ صرف اسی لفظ کا مطلب لکھیں گے۔ قرآن مبین، ایک روشن قرآن، سحر مبین، ایک کھلا جادو، نذیر مبین، ایک واضح ڈرانا، بلاء مبین، ایک واضح آزمائش، عدو مبین، ایک واضح دشمن، خسران مبین، ایک واضح خسارہ یعنی نقصان، سلطان مبین، ایک واضح دلیل، الفوز المبین، واضح کامیابی، الخسران مبین، واضح نقصان یا خسارہ، رسول مبین، ایک واضح رسول، سلطان مبین، ایک واضح دلیل، افک مبین، ایک کھلا جھوٹ، فتح مبین، ایک واضح کامیابی، سلطان مبین، ایک واضح دلیل، ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی، شیء مبین، ایک واضح چیز،
الکتاب المبین اور الحق المبین، اس کا مطلب آپ خود بتائیے کہ ان لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اور الحق المبین ان دونوں کا بھی مطلب آپ خود بتائیے اور ان کے سامنے ان کا مطلب لکھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگلا جو تیسرا لفظ آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کریم۔ کریم کا مطلب کیا ہے؟ عمدہ، شاندار یا بہترین۔ اب آپ درج ذیل قرآنی کتوں میں بطور خاصیت یا صفت مذکور ہے، ان کا مطلب اب آپ خود لکھیں گے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ الفاظ نہیں بتاؤں گی، بلکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو اچھے سے خود لکھ سکتے ہیں۔ الفاظ وہی ہیں، آسان الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور لفظ کریم نیا آیا ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہے، یعنی کوئی یہ ایک آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کا ترجمہ خود لکھیں اور ان کو یاد کیجیے، جیسے قرآن کریم، رزقاً کریما، رسول کریم، کتاب کریم، قولا کریما۔ تو اب آپ ان کا مطلب خود اچھے سے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آج کا جو ہمارا چوتھا لفظ ہے وہ ہے شدید۔ شدید کا اردو زبان میں مطلب ہے سخت، شدید یا سخت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں عذاب شدید، ایک سخت عذاب، عذاب شدید ایک سخت عذاب، یعنی اب یہاں پر دیکھیے صرف دو زبر اور دو پیش اور دو زیر کا فرق ہے، لیکن مطلب ہم نہیں فرق رکھیں گے کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر دو زیر کے دو پیش کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بأس شدید ایک سخت قوت، اور زلزالا شدیدا اب آپ خود لکھیے کیونکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ زلزالا یعنی زلزلہ، زلزالا شدیدا ایک شدید زلزلہ یا سخت زلزلہ۔ عذابا شدیدا کا مطلب اب آپ خود لکھیے۔ حسابا شدیدا اب اس کا بھی مطلب آپ خود لکھیے کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ہمارا کثیر۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ۔ اب آپ نے زیادہ کے معنی کو، اپنے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کتوں کا ترجمہ کرنا ہے، جیسے خیراً کثیراً ایک زیادہ بھلائی، وہ پہلے لکھا ہوا ہے۔ اذًا کثیراً ایک زیادہ تکلیف، اختلافاً کثیراً ایک زیادہ اختلاف، فاکہۃ کثیرۃ ایک زیادہ پھل، ذکراً کثیراً ایک زیادہ ذکر، اور چوتھا اگلا جو آخری لفظ ہے وہ ہے منافع کثیرۃ۔ اب آپ اس کا مطلب لکھ سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، اس کو اچھے سے 2-4 دفعہ پڑھیے۔ جو لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے مطلب لکھنے میں، اس کو آپ 2-3 دفعہ عربی الفاظ کو پڑھیے تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا اور اس کو آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو سبق تھا اس میں ہم نے کبیر، جو الفاظ آج آپ نے پڑھے ہیں ان کو اچھے سے یاد رکھیے گا کیونکہ آگے آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو یہ بہت آسانی ہوگی۔ کبیر بڑا، مبین واضح کھلا یا روشن، کریم عمدہ شاندار یا بہترین، شدید شدید یا سخت، اور کثیر زیادہ۔ ان تمام الفاظ کو اچھے سے یاد کر لیجئے کیونکہ وہی الفاظ بار بار استعمال ہو رہے ہوں گے آئندہ آنے والے اسباق میں، اور ان کو اچھے سے یاد کیجئے اور ان الفاظ کا ترجمہ ان کے سامنے لکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔